زندگی میں جو اپنے بچوں پہ مال جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا حکم دیکھیں. اس کی جو شکلیں ہیں وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلی تو نفقہ ہے. ماں باپ اپنے بچوں میں جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے زندگی میں ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی خرچ کر دیا، پڑھائی پہ خرچ کر دیا، کوئی بچہ بیمار ہوا خرچ کر دیا، یہ نفقہ ہے. اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے خرچ کرنے میں. جیسے کسی بچی پہ شادی پہ خرچ کر دیا مجبوری میں، یا بیٹے پہ کر دیا. باپ کوئی ہدیہ نہیں کر رہا، گفٹ نہیں کر رہا، تحفہ نہیں دے رہا، ویسے ہی ضرورتوں کے دیکھتے ہوئے کچھ خرچ کر دیا تھوڑا بہت. اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بچہ باپ اپنی پراپرٹی جائیداد دے بچوں میں، ہبہ کرے، ہدیہ کرے، مال، پراپرٹی، جائیداد، تو اس میں پھر وہ انصاف کرے گا. اس میں فرق نہیں کر سکتا زندگی میں، کیونکہ زندگی میں وہ وراثت بھی نہیں ہے کہ سنگل ڈبل کر لے. اگرچہ کوئی رائے ملتی ہوگی اس میں بھی، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں وراثت نہیں ہے. زندگی میں برابر برابر کرے بچوں میں. البتہ بیٹوں کا اس میں نقصان ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ بعد میں ملے اگر بیٹوں کو تو زیادہ ملے گا زندگی میں اگر بانٹنے کا. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی جھگڑے ہوں گے، وصیت بنا دیں اگر جھگڑے کا خطرہ ہے. وصیت بنا دیں، کیونکہ آج کل یہ شکل زیادہ پائی جا رہی ہیں، لوگ زندگی میں بانٹ رہے ہیں. وصیت بنا دیا کریں کہ جی میرے مرنے کے بعد قرآن و سنت کے مطابق تقسیم ہو، میری بیٹیوں کو بھی ملے، کیونکہ ان کو محروم رکھا جاتا ہے. مرنے والا کہہ کے جائے، خاموشی سے نہ جائے. صحیح شکل تو یہی ہے. لیکن کوئی دینا چاہتا ہے، کوئی شرائط ہیں، کوئی کنڈیشن ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دے برابر برابر، کمی بیشی نہ کرے، غلطی نہ کرے. اگر اس نے غلطی کر دی تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے باپ کی. کسی کو کم، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو محروم کر دیا. ایسے کر بھی دے باپ، بچوں کو مرنے کے بعد باپ کے یا زندگی میں سدھار دینا چاہیے معاملے کو. پر بچے مشکل ہی سدھارتے ہیں، اس لیے پہلے تو ان چکروں میں نہ ہی پڑیں. نقصانات بھی اس کے بڑے زیادہ ہیں. آپ کو زندگی میں اگر مال کی ضرورت پڑ گئی تو آپ خام خواہ پچھتائیں گے. پھر آپ اپنا مال تو بانٹ چکے ہیں بچوں کو، اب بچے آپ کو دیکھ بھال نہیں کر رہے، نہ سن رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ واپس تو نہیں لے سکتے آپ. شریعت شاید کہہ دے آپ واپس بھی لے سکتا ہے باپ ہبہ کر کے، لیکن بچے نہیں دیں گے. نام کر دی تو کیا کریں گے؟ پچھتاوا ہی ہوگا آپ کو، اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے نظام جو رکھا ہے وراثت کا، شریعت نے، اس کے اوپر ہی رہیں. بہتر صحیح شکل تو یہی ہے. تو یہ حکم ہے. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں نفقے میں اور ہدیے میں، ہبہ میں، جو میں نے بیان کی ہیں. اور اللہ کے نظام کے اوپر ہی رہیں، وصیتیں کر کے جائیں. اور اپنے مال کا زندگی میں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. بچوں کا کیا بھروسہ ہے کل کو آپ کو دیکھے ہی نہ. تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور بندہ اپنی زندگی میں ان چکروں میں نہ پڑے، اور وراثت کے لیے چھوڑ کے جائے اور وصیت کر کے جائے جی میرے مرنے کے فوراً بعد میرے بیٹیوں کو حصہ ملے. کسی کو محروم نہ رکھا جائے، اور خام خواہ وراثت کو روکا نہ جائے. جیسے آج کل لوگ 10 سال وراثت نہیں بانٹتے، تو اس میں ہو سکتا ہے مرنے والے کا بھی ہاتھ ہو، انہوں نے بچوں کو اچھی طرح گائیڈ کر کے وہ نہیں گئے، اور بچے اس لیے یہ خرابیاں کر رہے ہیں. نہ خود علم سیکھا، نہ بچوں کو سکھایا. تو یہ بات ہو سکتی ہے. اس لیے ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کا جو فیصلے ہیں، قانون ہیں وراثت کے معاملے پہ، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. اور نہ مرنے والا کسی کو محروم کر کے جائے. ہوتا ہے نا بعض کا، کسی کی صرف بیٹیاں، ان کے نام لگا کے چلے گئے، یا صرف بیوی ہے ایک تو اس کے نام لگا دی، ساری اولاد نہیں ہے تاکہ میرے بہن بھائیوں کو نہ ملے. یہ بھی ہوتا ہے بعض کا، کسی کو محروم کر کے جانا، غلط وصیت، نقصان پہنچانے والی وصیت کر کے جانا، کسی کا نام لگا جانا اس نیت سے. کسی کو ضرورت ہے زندگی میں، اس کو دے دیا، الگ مسئلہ ہے. یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے خام خواہ ان چکروں میں نہ پڑیں. ویسے بچے رہیں آپ کے پاس گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں، رہتے رہیں، لیکن مالک بنا دینا، سارا کچھ کر دینا، نام لگا دینا، اس سے یہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے وراثت کے نظام کے اوپر ہی رہیں، وصیت کریں.